السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی جماعت کو نہیں دیکھا جو بنی اسرائیل میں سے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا؟ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، جبکہ ان لوگوں نے اپنے نبی سے کہا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کر سکیں، اللہ کی راہ میں لڑیں، جہاد کریں۔ قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس نبی نے یہ کہا قریب ہے کہ اگر تم پر جہاد کو فرض کر دیا جائے تو تم جہاد نہیں کر سکو گے، قتال نہیں کرو گے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله، لوگوں نے کہا یعنی قوم بنی اسرائیل نے کہا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله، ہم کیوں اللہ کے راستے میں قتال نہیں کریں گے، کیوں نہیں جہاد کریں گے؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا اور ہمارے بچوں کو، اولاد کو دور کر دیا گیا، تو ہماری حالت آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں ہمارے گھر تہس نہس کر دیے گئے، گھروں سے ہم کو نکال دیا گیا اور ہمارے اور اپنوں کے درمیان دوری پیدا کر دی گئی، پھر بھی ہم نہ قتال کریں۔ فلما كتب عليهم القتال، یہی لوگ جو اپنا ایک جذبہ دکھا رہے تھے اور اپنی بہادری کا جلوہ بکھیر رہے تھے، شوق جہاد اور شوق شہادت پیش کرنے والے جو نبی سے جہاد کا مطالبہ کر رہے تھے، فلما كتب عليهم القتال، قرآن کہتا ہے جب ان کے اوپر قتال کو فرض کر دیا گیا، یعنی جہاد کرو، اب کرنا ضروری ہے، تولوا الا قلیلا منهم، تو سب کے سب پھر گئے سوائے تھوڑے کے، معمولی جماعت کے، ہزاروں لاکھوں جماعت تھی، افراد تھے، لیکن سب پلٹی مار دیے، پلٹ گئے، لوٹ گئے، الا قلیلا منهم، مگر صرف چند لوگوں کے، تھوڑے لوگوں کا، تھوڑی سی جماعت، معمولی سی جماعت، وہی اللہ کی راہ میں قتال کیے، جہاد کیے، اپنی ذمہ داری کو کما حقہ انجام دیے، اور بقیہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ جو جہاد کا جذبہ دکھا رہے تھے، شوق دکھا رہے تھے، بہادری کا جلوہ دکھا رہے تھے،
سب پلٹ گئے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو وہ حساب و کتاب بھی لے گا. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طریقے سے امام قرطبی اور بغوی رحمہ اللہ نے یہ بات نقل کی ہے، یا یہ واقعہ ذکر کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہے، یعنی صحیح دین پر قائم رہے، لیکن بعد میں ان میں انحراف آ گیا، بگڑ گئے، دین سے دور ہو گئے، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی. یعنی جو موسیٰ علیہ السلام نے دین دیا تھا، تعلیمات دی تھی، اس سے بالکل ہٹ گئے. یہاں تک کہ ان کے اندر، بعض لوگوں کے اندر بت پرستی آ گئی، بتوں کی پوجا لوگوں نے شروع کر دی. انبیاء نے ان کو روکا، نبی آتے رہے، ان کو منع کرتے رہے، لیکن قوم شرک اور گناہ سے نہیں رکی. دن بدن ان کے اندر انحراف، بگاڑ بڑھتا گیا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیا. گناہ کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ کی کثرت کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے. دیکھیے، جب حجاج بن یوسف الثقفی کی حکومت آئی اور ان کے دور میں جب مسلمانوں پر ظلم عام ہو رہا تھا، تکلیفیں بڑھتی گئی، تو ہمارے اسلاف یہ کہتے تھے ما جاء الحجاج الا بذنوبنا. حجاج کا حاکم بن جانا، اس کو حکومت اور قیادت اور سیادت کا حاصل ہو جانا، اور ظالم کو حکومت اور تخت و تاج کا مالک بن جانا، دراصل یہ ہمارے گناہوں کا خمیازہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے گناہوں اور ان کے شرک اور معصیت اور بدعات کی وجہ سے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا. یہ دشمن جب مسلط ہوئے تو ان کے علاقے پر قبضہ کیا اور ایک بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا. ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا. یعنی انبیاء جس قدر پیدا ہوئے، انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا. اب سمجھ لیجئے کہ گمراہی اور تاریکی اور معصیت، نافرمانی کس قدر عام ہوگی. بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے شمویل علیہ السلام نبی پیدا ہوئے. جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، انہوں نے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا. یعنی قوم نے جب حضرت شمویل علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری ادا کی، دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا، تو قوم کے لوگوں نے اپنے پیغمبر سے مطالبہ کیا. یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، قوم بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا. تو یہاں نبی سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین نے یہی کہا ہے کہ یہاں پر شمویل علیہ السلام نبی مراد ہیں، لیکن بعض لوگوں نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا بھی نام ذکر کیا ہے، لیکن یہ نبی مراد نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام سے مطالبہ یہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے، مخالفین سے لڑیں گے، قتال کریں گے. تو شمویل علیہ السلام جو پیغمبر تھے، انہوں نے کیا کہا؟ ان کے سابقہ کردار کو دیکھتے ہوئے کہ یہی بنی اسرائیل قوم ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو لڑو، عمالقہ ظالم قوم سے چلو قتال کرو، لڑو، تو یہی بنی اسرائیل بزدلی کا مظاہرہ کر بیٹھی.
کیا کہا تھا انہی لوگوں نے؟ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، کہا ہم نہیں جائیں گے، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے، موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، ہم نہیں لڑیں گے، ہم لڑ نہیں سکتے ان سے، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ تو نبی علیہ السلام جو وہاں موجود تھے، انہوں نے اپنی قوم کی سابقہ حالت کو دیکھ کر کے یہی کہا کہ تم جو مطالبہ کر رہے ہو کہ ہم قتال کریں گے، ان سے لڑیں گے، ظالموں سے جہاد کریں گے، قتال کریں گے، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے، میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اس پر قائم نہیں رہو گے۔ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، یہی لوگ جو جذبہ دکھا رہے تھے کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے، ہم لڑیں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ظالموں سے انتقام لیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، جو شمویل علیہ السلام تھے، قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہا قریب ہے کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال نہیں کرو گے، تم پیچھے ہٹ جاؤ گے، نہیں لڑو گے، جہاد میں شرکت نہیں کرو گے۔ عہد نبوت میں بعض منافقین نے بھی یہی جذبہ دکھایا تھا۔ کیا سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا نزلت سورہ، لولا نزلت سورہ، بعض منافقین کہتے تھے کیوں نہیں ایک سورت نازل کی جاتی، یعنی ایسی سورت جس میں جہاد کا حکم ہو، قتال کا حکم ہو۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، جب وہ سورت ان کے مطالبے پر نازل ہو گئی جس میں قتال کا ذکر ہے، محکم سورت نازل ہو گئی جس میں قتال کا ذکر ہے، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو حالت کیا ہو گئی؟ جو ایک نبی شمویل علیہ السلام نے یہاں بات بیان کی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھا تھا، یہی قوم بنی اسرائیل تھی کہ جہاد کا مطالبہ کیا، لیکن جہاد کا جب حکم آ گیا تو پیچھے ہٹ گئے۔ بعض منافقین نے نبی علیہ السلام سے یہی مطالبہ کیا، جب یہ اللہ کا حکم آ گیا تو بزدل ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے، ایسا لگتا تھا کہ ان کے پر موت کی بے ہوشی آ گئی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی قتال کرو، جہاد کرو، نکلو اللہ کی راہ میں، تو آپ ان کو دیکھیں گے تو حالت کیسی ہے؟ جیسے کہ ان کے اوپر موت کی بے ہوشی آ گئی ہے، یعنی اب وہ قتال کے لیے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، تو نبی علیہ السلام کے اس حکم کے بعد، اس فرمان کے بعد، قوم بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں قتال کریں گے، جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، ہمارے گھر اجاڑ دیے گئے، گھروں سے نکال دیا گیا، اور اپنوں سے اور اپنے بیٹوں سے ہمیں محروم کر دیا گیا، دور کر دیا گیا، تو ہم کیوں نہیں قتال کریں گے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، جب ان کے جذبے اور حوصلے بلند ہو رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان پر جہاد کو فرض کر دیا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا، قتال فرض کر دیا گیا، تولوا، سب پھر گئے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد تھی، تولوا، سب کے سب پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے تھے جو اپنے وعدے پر باقی تھے۔ وہ تھوڑے کتنے تھے؟ مفسرین نے بیان کیا ہے، شیخ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنی تفسیر میں الا قلیلا منہم وهم الذین جاوزوا النہر وكانوا 313 علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ الا قلیلا منہم، مگر ان میں تھوڑے جو جہاد میں شریک ہوئے تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نہر کو پار کیا تھا، جن کی تعداد 313 تھی۔
اور 313 بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھی. جتنے بدر کے میدان میں مسلمان شریک تھے جہاد کے لیے، قتال کے لیے، کافروں سے لڑنے کے لیے، ظالموں سے انتقام کے لیے، اتنی ہی تعداد شمویل علیہ السلام کے زمانے میں تھی جو ظالموں سے لڑنے کے لیے تیار تھی. بقیہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ پھر گئے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں. شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں. تو کم ہی لوگ ہیں جو صحیح دین پر اور صحیح رخ پر قائم ہیں اور دین کے لیے قربانی کا جذبہ عملی طور پر رکھنے والے ہیں. ورنہ باتیں کرنے والے، منصوبہ بندی کرنے والے، مشورہ دینے والے، جذبہ دکھانے والے، چیخنے والے، بولنے والے، دہاڑنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن عملی اعتبار سے کام کرنے والے، میدان میں اترنے والے بہت تھوڑے ہیں. اور انہی تھوڑے لوگوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام لیتا ہے اور دین کو باقی رکھتا ہے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے. کون گنہگار ہے، کون نافرمان ہے، اور کون حق کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے اور ظالموں کو بھی جانتا ہے. کون پیٹھ پھیر کر کے لوٹنے والے، کون وعدہ خلافی کرنے والے، کون اپنے آپ پر ظلم ڈھانے والے، ایسے لوگوں بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو جو ظالم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے. جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، زمین میں فساد مچائے گا، ظلم عام کرے گا، ظلم ڈھائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے علم سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتا ہے. ظالم کا انجام ہمیشہ ہر حال میں، ہر جگہ، ہر موقع پر خطرناک اور سنگین ہوا ہے. لہذا ظلم سے بچنا چاہیے، ظالم نہیں بننا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بننا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا ہے. کتب احادیث میں ایک روایت بہت مشہور ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تتمنوا لقاء العدو، دشمنوں سے ملاقات کے لیے تمنا مت کرو کہ ہم جہاد کریں گے، کافروں سے لڑیں گے، ماریں گے، جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اس کی تمنا مت کرو. وصل اللہ العافیہ، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو. امن کی زندگی، عافیت کی زندگی، سلامتی کی زندگی، نہ مار دھاڑ ہو، نہ فتنہ فساد ہو، ہر آدمی اپنے دین پر امن و امان کے ساتھ قائم رہے، بہت اچھی بات ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. عافیت اللہ تعالیٰ سے طلب کرو. جنگ، جدال، قتال، مار پیٹ، فتنہ فساد یہ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ سے عافیت طلب کرو. لیکن فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاثْبُتُوا، لیکن جب ان سے مٹبھیڑ ہو جائے، ظالموں سے سابقہ پڑ جائے، یعنی جہاد کا وقت آ جائے اور ظالموں سے لڑنے کا وقت آ جائے، تو ملاقات کے وقت ثابت قدم اور بزدلی مت دکھاؤ، ٹوٹ پڑو، بالکل قدم جما دو، لڑو ان سے، جہاد کرو، قتال کرو، اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دو، اللہ کے حوالے کر دو. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر قوم بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ ہمارے لیے ایک سردار متعین کر دیجئے جن کی سرپرستی میں، جن کی ماتحتی میں ہم جہاد کریں گے، قتال کریں گے اور ظالموں سے انتقام لیں گے. دیکھیے جہاد کا اور قتال کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے. وہ کیا ہے کہ امیر کی ماتحتی میں ہوگا. جہاد انفرادی عمل نہیں، یہ امیر کی اور حاکم وقت کی ماتحتی میں ادا کیا جائے گا. جہاد انفرادی عمل نہیں ہے کہ ہر آدمی جب چاہے جذبات میں آئے اور تلوار اٹھا لے اور ظالموں کو کاٹنا شروع کر دے. یہ جہاد نہیں. جہاد ایک سسٹم کا نام ہے. امیر وقت اور حاکم وقت کی سربراہی میں اور اس کی ماتحتی میں اور اس کے اشارے پر اور اس کے حکم پر جہاد ہوتا ہے. جب حاکم کا حکم ہوگا اور جہاد کا وقت ہوگا تب ہمیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا ہوگا. اور اگر ویسی صورتحال نہیں ہے، حاکم وقت کی اجازت نہیں ہے اور اس کی ماتحتی نہیں ہے، تو جہاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.